بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، گزرے ہوئے انبیاء کرام علیہ التسلیم میں ایک پیغمبر ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر حکومت کے علاوہ جنات پر، پرندوں پر، جانوروں پر بھی حکومت عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ جب وہ بادشاہ تھے تو ظاہر بات ہے کہ پرندے اور جانور، جنات سب ان کی رعایا میں شامل تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا میں سے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد غائب پایا، ہدہد کو غائب پایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہدہد موجود نہیں ہے، کیا وہ واقعی غائب ہو گیا؟ اور بلا وجہ غائب ہے تو ہم اس کو ضرور سزا دیں گے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وجہ پوچھی کہ بھئی کیوں مجلس میں غیر حاضر تھے؟ تو ہدہد نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرے جانے کی وجہ میں ایک اہم خبر آپ کے پاس ملک سبا کی لے کے آیا ہوں۔ ملک سبا میں ایک عورت ہے، ملکہ ہے، جو پوری قوم پر بادشاہت کرتی ہے۔ بڑے اس کی طاقتور بادشاہ ہے، ملکہ ہے۔ لیکن یہ کہ وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، وہ اور اس کے جتنے بھی رعایا ہیں۔ میں یہ خبر آپ کے پاس لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس تک اپنے دین کی دعوت اور توحید کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اسی ہدہد کا استعمال کیا جو ہدہد ملکہ سبا کے احوال دیکھ کر آیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام ایک نامہ لکھا اور پیغام حق اس کو دیا۔ ہدہد وہ پیغام لے کر ملکہ سبا کے اس محل میں پہنچا جہاں وہ اس کی مجلس لگتی تھی۔ اس نے وہ نامہ وہاں پر ڈال دیا۔ اس واقعے کو سورہ نمل کی آیت نمبر 21 میں بھی بیان کیا گیا۔ وَقْتَ فَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق جب وہ ہدہد لے کر نامہ بلقیس نامی ملکہ سبا کے پاس پہنچا تو ملکہ سبا نے اس نامے کو پڑھنے کے بعد اپنے درباریوں کو بلایا اور بلا کر اس نے اس بات کی اطلاع دی، دیکھو ایک بادشاہ کی جانب سے میرے پاس یہ نامہ اور خط آیا ہے جس میں یہ تحریر ہے کہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، کہ میرے پاس فرما بردار بن کر آ جاؤ، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت بلقیس نے یہ بھی بیان کی کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ دیکھو درباریوں، ایک حقیقت میں تمہیں یہ بھی بتا دیتی ہوں، فیصلہ لینے سے پہلے اس بات کو سمجھ لو کہ بادشاہوں کی خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ ہم بادشاہ کی بات کو تسلیم کر لیں، فرما برداری اختیار کر لیں۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے۔ میں نے اس موقع پر قرآن مجید میں موجود اس پرندے کا جس کا نام ہدہد ہے اس کا تذکرہ اس لیے کیا ہے تاکہ میں یہ بتاؤں کہ ایک معمولی سا پرندہ جس کو ہدہد کہا جاتا ہے، اس ہدہد نے ایک وقت کے بادشاہ اور ایک وقت کے نبی کے پیغام کو لے کر ایک دوسرے ملک کی طرف جا کر وہاں کی ملکہ تک اس پیغام حق کو پہنچایا۔ تو گویا دعوت دین کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد نامی پرندے سے لیا، اور یہ ہدہد نامی پرندہ نفع بخش پرندہ ہے جس نے وقت کی ایک ملکہ کو
وقت کے ایک بادشاہ اور وقت کے ایک نبی کی طرف سے پیغام حق پہنچانے میں ذریعہ بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس نفع بخش ہدہد نامی پرندے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی پرندہ بھی کسی کو نفع پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا محبوب عمل سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید جیسی آخری کتاب میں قیامت تک کے لیے اس پرندے کے تذکرے کو باقی رکھتے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 21 اٹھائیے آپ اور پھر دیکھیے اس میں ہدہد کا تذکرہ، اس پرندے کا تذکرہ ملے گا جس پرندے نے ایک اہم ترین تاریخی کردار ادا کیا تھا، ایک نفع بخش کام کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفع بخش پرندے کا تذکرہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے، دوسروں کی آخرت اور دوسروں کی دنیا کی نفع کی فکریں کرنے کی اور اس کے لیے تدبیریں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔